السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور سامعین اکرام، توفیق خداوندی کا سہارا لے کر آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس سہانی اور مقدس رات میں ماہ شعبان کی فضیلت کا تذکرہ کروں، تو لیجئے ہماتن متوجہ ہو کر میری بات کو سنیے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات میں کیا۔ اس مبارک رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دین اسلام اور مذہب اسلام میں اس چیز کو پیدا کیا جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں تو وہ مردود ہے۔ دوستو اور حاضرین اکرام، یہ رات، یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں، یہی مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا کہ احکم الحاکمین نے اس مقدس رات میں اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا جو سراپا ہدایت و رحمت ہے، جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور و طریقے سکھائے، ابد الآباد اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا۔ اس مبارک رات میں سال بھر کے معاملات جو حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں اور من جانب اللہ معصوم فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور اس ماہ رمضان کے لیے جس میں رحمت خداوندی کے دریا بہائے جاتے ہیں ہماتن تیاری کریں، گناہوں سے توبہ اور دربار خداوندی میں گریہ وزاری کریں۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جانثار صحابہ کرام ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ فرماتے، اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے، قیدیوں کو رہا کیا جاتا تھا، قرض چکایا جاتا تھا۔ یہ شعبان کا مہینہ مقرب اور افضل مہینہ ہے۔ اللہ پاک کی مخلوق میں مقرب فرشتے 4 ہیں، جبرائیل علیہ السلام افضل ہے، مقرب نبی 4 ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، مقرب صحابہ 4 ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے، مقرب مسجد 4 ہے، مسجد حرام افضل ہے، مقرب راتیں 4 ہے، شب قدر افضل ہے، مقرب مقامات 4 ہے، مقام مکرمہ افضل ہے، مقرب دریا 4 ہے، فرات افضل ہے، مقرب مہینے 4 ہے، ماہ شعبان افضل ہے۔ اللہ کا رسول تو اس ماہ شعبان کا اپنا مہینہ قرار دے رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ اس ماہ مبارک کے انوار اور برکات سے محروم ہے۔ یہ غفلت اور ناسی پاسی نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو اور حاضرین اکرام،
یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ پاک رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ پاک کی تجلیات کا آسمانی دنیا پر نزول ہوتا ہے. یہ وہ مبارک رات ہے جس میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. یہ وہ مبارک رات ہے جس میں انعامات کی بارش ہوتی ہے. یہ وہ مبارک رات ہے جس میں رحمت تقسیم نہیں لٹائی جاتی ہیں. یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا اس کی مغفرت کی جائے, ہے کوئی روزی مانگنے والا اس کی روزی دی جائے, ہے کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہونے والا اسے نجات عطا کی جائے. اس رات کا نام شب برات اس لیے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں, عذاب جہنم سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوتی ہے. اس مبارک رات میں تمام امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کتنا اناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, جنگ ہوگی یا نہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, فتح ہوگی یا شکست وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, حج بیت اللہ شریف کون کرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, کون مرے گا کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. الغرض سال بھر کے بجٹ کی منظوری اس مبارک رات میں لکھ دی جاتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, آخرت کے واسطے سامان کر غافل, آخرت کے واسطے سامان کر غافل, مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ.